بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ احمد بھائی، ان کا سوال یہ ہے، خلاصہ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا؟ یعنی جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو کلمے سے مراد یہ نہیں کہ فقط کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ کلمے سے مراد یہ ہے کہ کلمے کے پیش نظر جو معاملات یعنی جو عقائد ہوں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں اس کلمے کے جھنڈے کے نیچے جتنی باتیں ماننا فالو کرنا ضروری ہیں، اس کلمے کو پڑھنا ان سب باتوں کو فالو کرنے کے دائرے میں آئے گا۔ تو اگر جس کے عقیدے بالکل درست ہوں گے تو اس صورت میں وہ کلمہ اس کو نفع دے گا۔ آج کل یہ جہالت کی بوا زیادہ عام ہے کہ آج کل جو ماڈرن ٹائپ کے نام نہاد مسلمان ہیں، کالج اسکول کہ جن کو زیادہ اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی، تعلیم ان کی نہیں ہوتی دینی، اور صحیح سے وضو نماز کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا، وہ بھی آج کل کمنٹ سیکشن میں جا کر اس طریقے کے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، ایسا مت کہو ویسا نہیں کہو۔ اب اس کو آپ بہت آسان مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ قادیانی کو لے لیں آپ کہ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسی ضروری چیز کا انکار کرے دین میں کہ جس کو ماننا اہم فرائضوں میں سے ہو دین کے اندر، اور وہ یہ کہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو کیا اس کا کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا؟ تو ایسا کلمہ پڑھنے والا کہ جو اس کلمے کے جھنڈے کے نیچے آنے والی تمام چیزوں کو نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کلمہ پڑھنے سے مراد فقط کلمہ نہیں ہے، کلمہ ایک ٹائٹل ہے کہ وہ کلمہ ہے، اور اس کلمے کے اندر اس کے کیا اصل معنی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ کہ کلمہ پڑھنے کا معنی یہ کہ مکمل قرآن پہ ایمان رکھے، کلمہ پڑھنے کا معنی یہ کہ تمام نبیوں پہ ایمان رکھے، فرشتوں پہ، جنات پہ، دوزخ، جہنم یا جنت کے اوپر ایمان رکھے، قبر میں اندر سوال جواب ہوں گے، مر کر اٹھایا جائے گا، ان سب باتوں پہ اس کا ایمان ہو، تب یہ کلمے کا حق پورا ہوگا کہ وہ اس دین کا کلمہ ہے جس دین کے اندر یہ سب باتیں اس کو ماننے کا ایک ٹائٹل ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، مطلب ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اس نے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرا، فقط کلمہ پڑھ لیا، تو اس سے خالی کلمہ پڑھنے والا اس قسم کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ ایک عرفی جملہ ہے کہ ہاں جنت میں جائے گا، لیکن عقیدوں کا صحیح ہونا شرط ہے، اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو سکے کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ ابھی ایسے کوئی شخص کلمہ پڑھے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور وہ یہ کہے کہ میں سورہ فاتحہ کو قرآن نہیں مانتا، تو کیا سورہ فاتحہ کو قرآن نہ ماننے والا شخص بھی جنت میں چلا جائے گا؟ یہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پر ہی ایمان نہیں رکھ رہا، تو کلمے کا کیا معنی بچا؟ تو فقط کلمہ پڑھ دینا مطلب ساری چیزوں کی ایکسیپٹ کر لینے والی بات ہے، ان سب کی تصدیق کرتا ہو، تب اس صورت میں وہ کلمہ پڑھنے والا مانا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہو اور یہ کہے کہ قرآن میں 40 پارے تھے، یہ 30 پارے ہیں، یا یہ غلط ہے، تو کیا کلمہ پڑھنے والا اس قسم سے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جائے گا؟ تو کلمہ پڑھنے سے مراد عقیدوں کا درست ہونا ہے کہ کلمہ اسی وقت نفع بھی دے گا کہ جب بندے کے عقیدے درست ہوں، ورنہ کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اور لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا لیکن قرآن کو نیا چھاپا، اور پھر ایسے گدھے نکلے کہ نیا قرآن چھاپ کر خود اس پہ قائم نہیں رہ سکے کہ دین چھوڑ دیا۔ تو کوئی غیر تمہارے قرآن کو کیا فالو کرے گا؟ اگر وہ تمہارا قرآن پڑھنا بھی چاہے کہ تم نے صحیح قرآن لکھا تھا تو خود تو کم سے کم اس قرآن پہ قائم رہتے۔ اب دوسرا بھی آنا چاہے تو وہ خود یہ سوچے گا کہ یہ قرآن لکھنے والا ہی جب اپنا دین چھوڑ کے بھاگ گیا تو میں اس کے قرآن کو کیسے سچ مان لوں؟ تو کچھ اس قسم کے بھی بے عقل لوگ موجود ہیں، حالانکہ وہ بھی کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، یا جو آج کل ایک لوگوں کے اندر ایک جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو برا مت کہو، کلمہ تو پڑھتا ہے، کلمے سے مراد نہیں ہوتا، عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ کلمہ قادیانی بھی پڑھتا ہے، اور بھی بد دین بد مذہب، اور قیامت تک جو 72 آئیں گے وہ سب کے سب کلمہ ہی پڑھ رہے ہوں گے، کلمے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن بعد میں چیزیں عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، نبی کے تعلق سے اور اعمال کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، جناتوں کے انکار اور وجود کے تعلق سے، اور خدا کے وجود کے تعلق سے، اور بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں
کہ جس سے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں تو آدمی اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو یا پڑھتا رہے، اس کے کلمے سے پھر نہ اس کو کلمہ نفع دے گا نہ اس سے کلمے سے کوئی فائدہ، اور ان کلمے سے دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن جو گوار یا کم پڑھے لکھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلمے کی بنیاد پر سب کو جج کرتے ہیں، حالانکہ جج ہوتا ہے عقیدے کی بنیاد۔ اپنی ویب سائٹ اور بلاگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ قادریhosting.com سے۔ اگر آپ ہمارا کوپن کوڈ SMS وارسی یوز کریں گے تو آپ کو اسپیشل آفر بھی دیا جائے گا۔ لنک